صبح سے لے کر شام تک تجارت کرتے، ہزاروں دینار کماتے، لیکن شام ہونے سے پہلے سارے کی ساری رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتے اور اپنے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھتے۔ عالم یہ تھا کہ یہ گھاس پھوس کا جھوپڑا تھا، پہلے بھی تھا، اسی میں رہتے تھے، اور یہ اونٹ تھا جس پر کہ حج یا عمرے کے لیے جایا آیا کرتے تھے، یہ خادم تھا، اس کے علاوہ دنیا نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک دن ان کے خادم نے چڑھ کر کہا کہ حضرت آپ کے خیرات پاتے پاتے تو لوگ لکھپتی ہو گئے، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ نہ تو رہنے کے لیے مکان ہے، نہ تو کھانے کے لیے صحیح طور پر غذا ہے، اور نہ ہی پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو کم از کم ایک گھر تو آباد کر لیجئے۔ اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنے دنیا کے گھر کو اس لیے اجاڑ رہا ہوں تاکہ میرے قبر کا گھر آباد ہو جائے۔ میرے یہی لوگ چالاک ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین کہتے تھے کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے آئے، تو منافقین ان صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے، نادان سمجھتے تھے، اعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے کہ دیکھو پتہ نہیں اپنی ساری زندگی یہ اپنی ساری دولت لگا رہے ہیں، وہ آخرت پر پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، چالاک یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین، یہ لوگ بیوقوف ہیں، لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا احساس نہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تو آپ نے کوفے میں یہ گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک آدمی کو بلایا جو کہ بڑا معمار تھا، اس نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین گھر بنا رہے ہیں، وقت کا بادشاہ تو پتہ نہیں کوئی بڑا محل تعمیر کرے گا، تو پوچھا کہ حضرت کیسا گھر بناؤ؟ کہا یہ کمرہ میرے لیے بناؤ، ایسا کمرہ کہ جب میں اٹھوں تو جو چھت ہے میرے سر کو لگے، اور جب لیٹوں تو اس کی دیواریں میرے پیر کو لگیں، بالکل قبر کا نمونہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، کوئی محل بنانے کا حکم دیں گے، اگر قبر ہی بنانا ہو تو آپ کسی اور کو بلا لیں۔ یہ لوگ چالاک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جو لوگ مہمان آتے تھے تو ان کو تو بہترین غذا کھلاتے تھے، لیکن خود جو کھاتے تھے سوکھی روٹیاں وہ پانی میں گھول کر وہ پیتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تو ان کی بہترین ضیافت، حضرت حسن سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ابو جان کو بلائیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ان لوگوں سے حضرت حسن نے کہا کہ یہ جو کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں وہ ہمارے ابو وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ دوسرا کھانا کھاتے، اس لیے آپ لوگ کھا لیں۔ انہوں نے سمجھا کہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہم کو ہی اتنا اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، وہ جو کھانا کھائیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنا بہترین ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاں امیر المومنین جو کھانا کھائیں گے تو ہم لوگ بھی وہی کھانا کھائیں گے۔ حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ بھائی میری بات مان لو، تم وہ کھانا کھا نہیں سکتے۔ کہا، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی مرغن غذائیں ہوں گی اور کاجو منقع ڈال کر پکایا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ماشاءاللہ ہمارا ہاضمہ بہت اچھا ہے اور ہم کوئی بھی غذا کھانے کے لیے کھا سکتے ہیں اور ہضم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ تمام کے سامنے ایک مٹی کا کٹورا رکھا گیا اور اس میں پانی ڈالا گیا
اور پھر سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کر ان کے سامنے رکھ دیے گئے، کہا کہ یہ کھا لیں۔ وہ کبھی وہ پانی کو دیکھتے اور سوکھی روٹیوں تو، اور پھر ان کو اپنے فیصلے پر ندامت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ پہلا جو کھانا ہے وہی اچھا ہے، تو وہی جا کر ہم لوگ کھا لیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہ انہوں نے دنیا سے کوئی دل نہیں لگایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے دی، دولت کو وہ دور کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا۔ ایک مرتبہ اپنے جو ساتھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر دیا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور جنگ احد میں آپ شہید ہوئے۔ عالم یہ تھا کہ کفنانے کے لیے کپڑا تک بھی میسر نہیں تھا۔ یہ ایک چادر تھی، سر پر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر پر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر اس طرح کی ڈھانک دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے خوبصورت آدمی، اور ان کا بھی یہی حال، اس قدر رو پڑے کہ کھانا نہیں کھایا ہچکی بن۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بن گئے۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے جس وقت گئے، دنیا نام کی کوئی چیز آپ نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑی، بلکہ دوسرے دن آپ کا انتقال ہونے والا تھا، اس سے ایک دن پہلے آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی غلام تھے آپ نے ان کا آزاد کر دیا، جو بھی ہتھیار تھے وہ امت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ گھر میں کوئی چیز ہے سونے چاندی کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو یاد نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی میں تلاش کیا تو کہیں سے 4-5 دینار نکل گئے، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ علیہ السلام کبھی ان دیناروں کو دیکھتے اور روتے اور فرماتے، اللہ کو میں شکل کیا دکھاؤں گا اگر یہ دینار میرے گھر میں پڑے رہے اور اسی حالت میں میری موت آئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنے کا حکم۔ گھر کی بے کسی، بے بسی، مفلسی کا عالم یہ تھا کہ جس صبح آپ کی موت ہوئی تو اس رات میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک بھی میسر نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر آرام فرما رہے تھے، وقت اثر فی جنبہ، اور اس حصیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر داغ ڈال دیا تھا، اس کے نشانات آپ کے جسم اتھر پر پڑ چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک چمڑے کا بستر تیار کر کے لا کر دیں تاکہ آپ اس پر آرام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے مطلب ہی کیا ہے؟ مثلی من الدنیا کمثل راکب سار فی یوم صائف فاستظل تحت شجرۃ ثم ترکها۔ میری دنیا سے میرے تعلق کی جو مثال ہے وہ اتنی ہی ہے جیسا کہ کوئی سوار گرمی کے موسم میں سفر کرتا ہوا جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مسافر کا کسی درخت کے سائے سے جتنا تعلق ہے، میرا تعلق دنیا سے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوست، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تعلق، آپ علیہ السلام نے یہی تعلق ہر مومن مسلمان کو دنیا کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے میرے محترم دوست؟ ہم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی، لیکن دنیا کو آباد کرنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کروڑوں کھربوں روپے انہوں نے جمع کیا اور قوم کو لوٹا، ڈاکے ڈالے، اور اس کے بعد جس وقت اس دنیا سے چلے گئے تو سوائے 2 کفن کے کپڑوں کے کوئی چیز ان کے ساتھ
نہیں گئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول الانسان مالی مالی ولیس له مال الا من ثلاثہ، انسان کہتا ہے یہ مال میرا، یہ جائیداد میری، یہ پراپرٹی میری، حالانکہ صرف 3 ہی چیزیں اس کا مال ہو سکتی ہیں۔ ما اکلا و فنا، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ وما لبس و اخلقا، جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے۔ وما عملا واستزادا، جو کچھ عمل کر کے تو آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے۔ وما سوا ذلك فواہب وتارک للناس، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ چھوڑ کر جانے والا ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر انگوٹھی آپ کے جسم میں چاہے چاندی کی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد وہ بھی چھین لے گی۔ بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی مردے کا دانت سونے کا تھا تو لوگوں نے مرنے کے بعد وہ بھی نہیں چھوڑا، کھینچ کھانچ کر اس کو بھی نکال دیا۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جسے کہ ہم نے اپنے خون جگر سے پال کر جمع کیا، سب سے پہلے ان کو فکر ہوتی ہے کہ کب یہ مردہ یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ میرے محترم دوست، وہ بیوی جو کہ ہمارے رفیق حیات ہے تو اسے فکر رہتی ہے کہ کب میاں کا جنازہ یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ کون کرتا ہے غم ٹوٹتے ہی یہ دم، کر دیا انتظام آخری آخر۔ بلکہ کتنے ایسے بچے باپ کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے اور بلکہ دور ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیشاب کی طہارت نہیں ہے اس لیے ہم دور ہی رہتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ